لفظ عبد کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف نام دیے قرآن مجید میں. اسرا بنبیہ بھی اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے, اسرا بخلیلہ بھی فرما سکتے تھے, اور طٰہٰ بھی فرما سکتے تھے, اور یاسین بھی فرما سکتے تھے. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف نام دیے, آپ کا اعزاز کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو کہاں سے؟ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس, اور وہاں سے پھر ساتوں آسمان اور عرش معلیٰ اور سدرۃ المنتہا, پھر آگے تک آپ کی پرواز. تو لفظ عبد کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا. یہ صفت عبدیت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت پسند ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے, تو ایک عورت نے کہا آپ تو ایسا کھاتے ہیں جیسا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے, حالانکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. کیا ہوں؟ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. جیسا بندہ کھاتے ہیں ویسا میں کھاتا ہوں, جیسا بندے کھاتے ہیں ویسا میں کھاتا ہوں. کوئی امتیازی شان نہیں تھی, کوئی امتیازی حیثیت نہیں تھی, تو صفت عبدیت. کفار مکہ کہتے تھے وقالوا ما لهذا الرسول, لوگ کہتے ہیں یہ رسول ہے, یہ رسول ہے. یہ کیسے رسول ہے؟ یاکل الطعام, جیسے لوگ کھاتے ہیں ویسا کھاتا ہے. ویمشی فی الاسواق, جیسے لوگ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یہ کون سا رسول ہے؟ لولا انزل علیہ ملک فیکون معه نذیرا, ارے یہ رسول ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو اس کا سپورٹر بن کے ساتھ میں چلتا. جیسے اللہ سے, اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہے, وہ فرشتہ اس کے ساتھ یہ کام کرتا. یہ کہتے تھے. اور فرمایا او یلقی الیہ کنز, ارے اگر یہ نبی ہوتا, رسول ہوتا تو آسمان کے خزانے اس کے ساتھ نازل ہوتے. او تکون لہ جنت یاکل منہا, یہ کیسا نبی ہے, یہ تو فاقے برداشت کرتا ہے. اس کے لیے تو ایک بہت بڑا باغ ہونا چاہیے تھا, جب یہ چاہتا اپنے باغ میں داخل ہو جاتا, باغ کے پھل توڑ کر کھا لیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. کہ ظالمین نے یہ کہا کہ تم کس کی بات مان رہے ہو, یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جادو کیا ہوا ایک شخص ہے, نعوذ باللہ یہ تو ساحر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو نبی ہو کوئی ہو, اگر کسی کی برائی کی جائے تو تکلیف ہوتی ہے, دل دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ آپ سے کچھ باتیں کہتے ہیں آپ کے خلاف, تو آپ کے دل کو تنگی ہوتی ہے, آپ کا دل ٹوٹتا ہے, دکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. یہ تو احمق ہے اور یہ تو بیوقوف ہے جو آپ کے لیے ایسی ایسی مثالیں بیان کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ تو گمراہ ہے اور انہیں ہدایت ملنے والی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ کی شان اللہ اکبر ورفعنا لك ذکرک, آپ کی نام کو, آپ کی شان کو ہم نے بلند کیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. آپ اپنے رب کے ہو اور آپ کے رب کی ذات بہت پاک ہے اور بہت بڑی ہے. اگر ہم چاہتے نا, یہ باغات جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے باغات کیوں نہیں ہیں, اگر ہم چاہتے تو یہ جو باغات کا تذکرہ کر رہے ہیں اس سے لاکھوں گنا زیادہ اچھے باغات ہم آپ کو عطا کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آپ کے لیے محلات بنا دیتے. لیکن کیسی عجیب بات, اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں قرآن مجید میں وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. یہ ہمارا ضابطہ ہے اور یہ ہمارا اصول ہے. ہم ہر ایک کو سب کچھ نہیں دے دیتے اور مال تو بنیاد ہے ہی نہیں. انبیاء نے فقر و فاقے کی زندگی گزاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عرض علی ربی, کہ خود میرے رب نے میرے سامنے درخواست کی اور پیشکش کی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا, اگر میں چاہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکہ کے سارے پہاڑوں کو میرے لیے سونے کا بنائے. لیکن میں نے یہ کہا فقلت لا یا ربی, اللہ تعالیٰ میں ایسا نہیں چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں اشبع یوما واجوع یوما, ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں.
فَإِذَا جُوعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، جس دن بھوکا رہوں تجھے یاد کروں، تیرے سامنے آوازاری کروں. وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جس دن کھاؤں پیٹ بھروں اس وقت تیرا شکریہ ادا کروں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ ہم نبیوں کو فخر و فاقے میں رکھتے ہیں. آپ سے پہلے بھی یہ ہمارا ضابطہ گزرا ہے. کیوں؟ وہ نبی آپ کے جیسے ہی تھے، وہ بھی بازاروں میں گھومتے تھے جیسے کہ کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے آزمائش کی چیز بنائی ایک دوسرے کے لیے کہ امیر غریب کو ہلکا نہ سمجھے اور غریب امیر کو ہلکا نہ سمجھے، مالدار غریبوں کو ہلکا نہ سمجھے اور غریب مالدار کو ہلکا نہ سمجھے، اور امیر محکوم اپنی رعایا کو یہ معمولی نہ سمجھے اور رعایا اپنے امیر کو معمولی نہ سمجھے، خوبصورت بدصورت کو معمولی نہ سمجھے اور بدصورت خوبصورت کو معمولی نہ سمجھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب جیسے بڑے بڑے سرداروں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ بلال، یہ خباب، جن کے پاس مال نہیں، جن کے پاس سرمایہ نہیں، یہ فاقہ کرتے ہیں، یہ پیٹوں پہ پتھر باندھتے ہیں، چہرے ان کے کیسے ہیں، کپڑے ان کے کیسے ہیں، لباس ان کے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بنیاد ہے، ہماری یہ بنیاد بھی ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں اور ہم آزمائش کرتے ہیں کہ جن کو ہم نے نعمتوں میں رکھا ہے وہ نعمتوں میں رہ کے شکر گزاری کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں. کیونکہ نعمت دینے والی ذات تو اللہ کی، نعمتوں میں رہ کر منعم نعمت دینے والے کو یاد کرتے ہیں یا اپنی نعمتوں میں مست اور چور ہو جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. اور جن کو ہم نے غریب بنایا، جن کے پاس اتنی نعمتیں نہیں ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، قناعت کرتے ہیں یا پھر شکایتیں کرتے ہیں. اور جن کو ہم نے مالدار بنایا، سردار بنایا، اور نبی جن کو ہم نے مالدار نہیں بنایا، غریب بنایا، یہ بڑے بڑے مالدار لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں اپنی سرداری کے باوجود، اپنی چودراہٹ کے باوجود، اپنے مال و دولت کے باوجود، یا پھر یہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کمتر سمجھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے جو مطلوب ہے اور اپنے بندوں میں سب سے زیادہ جو محبوب صفت ہے وہ صفت عبدیت ہے. کیا ہے؟ صفت عبدیت، کہ بندہ بن کر زندگی گزارے. تو اہل ایمان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان کی ہے، یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین میں کیسے چلتے ہیں کہ توازن کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی اکڑ مکڑ نہیں ہوتی، ان کی کوئی شان نہیں ہوتی، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. اور دوسری صفت یہ بیان کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جہال بے سمجھ لوگ ان کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کریں. کیا کی بات کرتے ہیں؟ سلامتی کی بات کرتے ہیں. ان کی زبان سے خیر کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور تیسری اور چوتھی صفت یہ بتلائی، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اپنے رب کے سامنے رات جو گزارتے ہیں، ان کی راتیں غفلت کے ساتھ بھی گزرتی، بلکہ ان کی راتیں تو اللہ کے سامنے آموزاری کے ساتھ گزرتی. اس کے ساتھ گزرتی ہے، آموزاری کے ساتھ گزرتی. جہاں یہ دن میں اللہ کی مخلوق میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، توحید سمجھاتے ہیں، رسالت سمجھاتے ہیں، آخرت سمجھاتے ہیں. فرسان فی النہار، جہاں ان کی دن کی صفت ہے کہ دن کے گھوڑ سوار ہیں. رہبان فی اللیل، کہ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے آوازاری کرنے والے. اور اللہ تعالیٰ سے ان کی دعائیں کیسی ہوتی ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اور یہ خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ چپ چپ کر اپنے رب کے سامنے آوازاری کرتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تنہائی کی اور خاموشی کی دعائیں دوسری دعاؤں سے 70 گنا زیادہ بڑی ہوئی ہیں، 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 2 قطرے سب سے زیادہ پسند ہے. ایک شہید کا خون، اللہ زمین میں گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کا اعلان کروا دیتا ہے. اور دوسرے اپنے بندے اور اپنی بندی سے آنسو کا قطرہ جو تنہائی میں اللہ کے سامنے بہتا ہے. ان کی راتیں سونے میں اور غفلت میں نہیں گزرتی ہے، بلکہ ان کی راتیں رونے میں گزرتی ہیں. ان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں؟ ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ ان کی راتیں رونے میں گزرتی ہیں.
ان کی دعاؤں میں صرف ان کا حصہ نہیں ہوتا، ان کی دعاؤں میں پوری امت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ پوری امت کے لیے آنسو بہاتے ہیں، پوری امت کے لیے درد اور فکر کے ساتھ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ اور یہ کیسے روتے ہیں؟ یتململ کتململ السلیم ویبکی بکا الحزین، جیسا کوئی بہت غم زدہ شخص ہو، غم کے پہاڑ جس پر ٹوٹے ہو، جیسے کوئی سانپ اور بچھو پر ڈسا ہوا تڑپتا ہے اور روتا ہے، یہ ایسے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں اور یہ ایسے اللہ کے سامنے روتے ہیں، کیونکہ اللہ کو تنہائی کا رونا بہت پسند ہے۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا۔ اس لیے فرمایا دعوت میں جو جان پڑے گی، اور دعوت میں جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اسی طرح سے دعوت کے ذریعے سے جو لوگوں کے قلوب کھینچے چلے آئیں گے وہ راتوں کے قیام کے ذریعے سے آئیں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اب یہ نقیلا بعد میں وضاحت پیدا ہو، تو یہ کہا ان کی راتیں ایسے گزرتی ہیں۔ اور ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم کے عذاب سے حفاظت مانگتے ہیں، یہ اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت کرنا۔ انہا ساعت مستقرہ و مقامہ، کیوں؟ کیونکہ جہنم تو سب سے بدترین ٹھکانہ ہے اور سب سے بری جگہ ہے، اور جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر پہ سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جائے، داڑھی گیلی ہو جائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ تو فرمایا کیوں نہ رو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہ آسان ہے تو اس کے بعد کی ساری منزلیں آسان، اور اللہ نہ کرے اللہ حفاظت کرے، اگر یہاں پر سختی ہو گئی تو پھر ساری منزلیں مشکل، نجات پانا مشکل۔ تو سب سے پہلی منزل قبر، جو قبر روزانہ آواز دیتی ہے انا بیت الوحدہ انا بیت الدودہ انا بیت التراب، کہ دیکھو میں کیا ہوں، کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں کیا ہوں، کہ میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں،